بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ وصفحات وجہہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی کی دعوت کے لیے خداوند متعال نے بے انتہا تاکید کی۔ لیکن بہت اہم چیز تقوی کے مسئلے میں یہ ہے کہ یہ تقوی کی دعوت کیوں دی جاتی ہے۔ دعوت دینا، تقوی کی طرف بلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی کوئی بٹنے والی چیز نہیں کہ ہر ایک کو ایک برابر مل جائے، نہیں، تقوی خدا کا وہ عطیہ ہے کہ جو خدا نے ایک جگہ پہ اسٹور کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ انسان جتنا چاہے اتنا لے سکتا ہے، ایک دینا الگ ہے اور ایک لینا الگ۔ مثال دیں، مثلا مجلس کے بعد خود نیاز کی مثال دیں، آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ مجلس کے بعد نیاز بٹی، دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ کھانے کے پیکٹ بن گئے اور وہ پیکٹ سب سیم بنے۔ 2 سال کا بچہ ہوگا اس کو بھی وہی پیکٹ ملے گا، اتنا ہی بڑا۔ 20 سال 30 سال کا جوان ہوگا اس کو بھی وہی پیکٹ ملے گا۔ 70 سال کا ضعیف ہوگا اس کو بھی وہی پیکٹ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ کوانٹٹی کسی کی کھانے کی کتنی بھی ہو لیکن پیکٹ سب کو سیم ملے گا۔ ایک یہ طریقہ۔ ایک طریقہ یہ کہ نہیں، دسترخوان بچھا دیا گیا، آئیے کھانا لگا ہوا ہے، سجا ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے کھائے۔ 2 سال کا بچہ وہ شاید 2 دانہ بھی نہ کھائے، لیکن ایک آدمی 20 سال 40 سال کا، اس کی خوراک ہونی بھی چاہیے جوانی میں اچھی، اس نے اچھی خوراک کھائی۔ 70 سال کا آدمی احتیاط کرے گا، کم کھائے گا مثلا۔ تو اب اس میں ہر آدمی جس میں جتنی صلاحیت ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ جس کے پیٹ میں جتنی جگہ ہوگی، جس کے پاس جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا اٹھا لے گا۔ تقوی پروردگار خدا کا کوئی بنا ہوا پیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، بھوک ہو نہ ہو، جتنی جگہ ہو نہ ہو، سب کو برابر مل جائے، نہیں۔ تقوی پروردگار خدا کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی اتنا وہاں سے اٹھا لے گا، لے لے گا۔ لہٰذا تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جا کے بارگاہ پروردگار، نہیں، ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، جو جتنی صلاحیت پیدا کر لے جائے گا وہ اس دسترخوان سے اتنا ہی فائدہ اٹھا لے گا۔ اگر کوئی بالکل صلاحیت نہیں پیدا کرے گا تو بالکل صلاحیت نہیں اٹھا پائے گا، بالکل فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس لیے کہ صلاحیت کے اعتبار سے، انسان کے ظرف کے اعتبار سے تقوی ملتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ تقوی ملتا نہیں، حاصل کیا جاتا ہے۔ دسترخوان پہ ایک آدمی جا کے بیٹھ جائے، اپنی پلیٹ میں کھانے کو نہ نکالے نہ کھائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پیٹ تب بھرے گا جب خود سے نکال کے وہ کھائے گا۔ ممکن ہے کہ ہم دسترخوان تک پہنچ جائیں، خدا کے اس دسترخوان تک، لیکن اگر تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تقوی نہیں ملے گا۔ اسی لیے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ تقوی کی طرف دعوت دو۔ اگر تقوی باٹی جانے والی پیکٹ ہوتے تو دعوت کی بات نہیں ہوتی، پھر تقوی بٹتا ہے کہ نہیں؟ نیاز بھی ایسی ہوتا ہے، جب پیکٹ بانٹے جاتے ہیں نیچے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جو نکل رہا سب کو ایک پیکٹ دے دیا۔ لیکن جب نیاز کی بات ہوتی تو اعلان ہوتا ہے کہ نیاز کا انتظام ہے، آپ لوگ چک کے جائیے گا۔ یہ سب چیزیں تو بہت نارمل ہیں۔ تو اب تقوی پروردگار کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ کہ دسترخوان بچھا ہے،
بالخصوص جمعے کے دن یہ دسترخوان خاص کر کے بچتا ہے۔ ایک طرف سے یہ حکم ہے کہ تقوی کی دعوت دو، دوسری طرف سے بعض روایات میں ہے کہ شب جمعہ سے جمعے کی مغرب کے بیچ میں استغفار دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ جلدی قبول ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاص چھوٹ ہے کہ اگر انسان ان دنوں میں، شب جمعہ میں بھی اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، جمعے میں بھی تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، اگر یہاں پہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور تقوی کی طرف آنا چاہے، بارگاہ خدا میں واپس آنا چاہے، استغفار کرے شرمندہ ہو کے، تو خدا اس موقع پہ نسبتاً جلدی قبول کر لے گا۔ یہ خاص چھوٹ بندوں کے لیے۔ آج جو عظیم و مبارک دن ہے، اس امام کی حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے۔ ہم آپ سب کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت باعثادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بڑا عظیم دن ہے، جمعہ بھی عید، امام کی ولادت بھی عید، عید کے ساتھ عید، عیدین نور علی النور۔ اور اپنے اور آپ سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام کی ایک حدیث ہے، امام اس میں ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کہ انسان 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ محتاج سمجھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کہتا ہے انا محتاج، یعنی ہم محتاج ہیں۔ جس کے پاس نہ ہو ضرورت مند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس چیز کی کمی ہو اس کے بغیر اس کا کام نہ چل سکتا۔ وہ اور بات ہے کہ اب آج کل ہر آدمی محتاج بن رہا، کیونکہ سروس کرنے میں زیادہ محنت لگتی ہے، محتاج آسانی سے انسان بن جاتا ہے۔ ہو تب بھی محتاج، نہ ہو تب بھی محتاج۔ مانگ لینے میں کیا ہے، کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔ پیسے کا محتاج ہونا یہ بہت بڑی پرابلم نہیں ہے، چھوٹی پرابلم ہے۔ بعض اوقات یہ انسان یہ پرابلم خود کریٹ کرتا ہے، خود کھڑی کرتا ہے۔ کام نہیں کرے گا تو محتاج تو ہو ہی جائے گا، کمائے گا نہیں تو محتاج تو ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات واقعی محتاج بھی ہوتے ہیں۔ یہ مستقل ٹاپک ہے جس پہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو بھی کی ہے اور آپ حضرات متوجہ بھی ہیں۔ یہاں پہ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی کو 1 پیسہ بھی دیں، 1 پیسہ بھی دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یار تو یہ 10 ہی روپے ہیں، یہ تو 1 ہی روپے ہے، نہیں، 1 پیسہ بھی کسی کو دیں تو یہ دیکھ لیں کہ صحیح جگہ پہ واقعی محتاج ہے کہ نہیں، واقعی ضرورت مند ہے کہ نہیں۔ کیونکہ بات اس کی نہیں ہے کہ 1 پیسہ ہے، بات اس کی ہے کہ آپ کے پاس امانت ہے، چاہے وہ سہم سعادت ہو، چاہے سہم امام ہو، چاہے صدقہ ہو، بات امانت کی ہے۔ اور اگر امانت بغیر تحقیق کے غلط جگہ چلی جائے تو اس میں خیانت ہو جائے گی اور خدا کے نزدیک پھر اس کا سوال ہوگا۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ ہمارا خمس ہے، ہمارا ہی تو خمس ہے، ہم ہی تو نکال رہے ہیں، نہیں، یا خمس ہے یا ہمارا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر نکال دیا خمس ہو گیا تو امانت ہو گئی، اب آپ ہمارا نہیں رہ گیا، اور اگر ہمارا ہے تو خمس نہیں، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ خیر، ہماری گفتگو اس پہ نہیں، ہماری گفتگو کسی اور محتاج پہ ہے۔ ہم صرف پیسے کے اور کھانے کے محتاج نہیں، ہم علم کے بھی محتاج ہیں۔ اگر سمجھ سکیں تو بھوک لگتی تو انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کھانے کے محتاج۔ کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں دکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے کے محتاج ہے۔ کسی کے میں اگر کلچر نہ دکھے تو سمجھیے کلچر کا محتاج ہے۔ کسی میں علم نہ دکھے سمجھیے یہ علم کا محتاج ہے۔ کسی میں اچھی تربیت نہ دکھے سمجھیے اچھی تربیت کا محتاج ہے۔ کسی میں ترقی نہ دیکھے تو سمجھیے کہ یہ ترقی کے جو اسوہ نمونہ عمل ہوتے ہیں یہ ان کا محتاج ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر انسان 3 چیزوں کا محتاج، اور یہ باتیں وہی ہے کہ یہ چیزیں دی نہیں جاتی ہیں بلکہ لی جاتی ہیں۔ دیا جانا اور ہے، لیا جانا اور ہے۔ دیے جانے میں دینے والا جب خود سے اٹھا کے دے گا تو ملتا ہے، لینے میں خود دینے والے نے سجا دیا ہے، لینے والے کو خود سے لینا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دینے میں محدود ہوتا ہے کہ 1 پیکٹ آپ کو ملے گا، کام چلے تو، نہیں چلے تو، بچے تو، کم پڑے تو، یہی ملنا ہے۔ محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب لیا جاتا ہے تو وہاں انلیمیٹڈ ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ دسترخوان بچھا ہے لیکن آپ ڈش سے صرف 2 ہی چمچ چاول نکال سکتے ہیں، تیسرا نہیں، منع ہے۔ کہا کبھی کسی نے؟ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کہ یہ انلیمیٹڈ، جتنی بھی آپ کے پاس جگہ ہو، جتنا ظرف ہو، جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھا لے، ہوتا ہے نا۔ تقوی پروردگار وہ دسترخوان کی ڈش ہے کہ انسان جتنا لے سکتا ہو اتنا لے لے، لمیٹڈ نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ اسی طریقے سے
انسان ان 3 چیزوں کا محتاج ہے کہ جو انسان کو خود سے لینی. پہلی چیز توفیق پروردگار، خداوند متعال کی توفیق. توفیق ہم کہتے نہیں کہ توفیق نہیں ہوئی، توفیق نہیں ملی، توفیق نہیں ہو پائی کہ ہم اس کام کو کرتے. غلطی اپنی، الزام کسی اور پہ. توفیق حاصل کی جاتی ہے. جمعے میں نہیں آئی ہے، گھر میں بیٹھے رہیے، اس کا کیا کہیں توفیق نہیں ہو پائی. خود سے آپ نے کسی سے میٹنگ سیٹ کر لی جمعے کے ٹائم، کیا کریں وہ میٹنگ تھی اس لیے توفیق نہیں ہو پائی. تھی نہیں، رکھی تھی آپ نے، آپ کو پہلے سے معلوم تھا جمعے کے ٹائم ہے، نہیں رکھتے آپ. خود سے آپ نے کوئی پروگرام بنایا، کہیں کیا کریں توفیق نہیں ہوئی. یہ خود سے کیا ہے، اس میں توفیق کی کیا غلطی ہے؟ توفیق یہ نہیں کہ توفیق ہوئی نہیں، توفیق حاصل نہیں کی، توفیق لی نہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ جس کا انسان محتاج ہے وہ انسان کو توفیق پروردگار مل جائے. اور توفیق ملتی نہیں، لی جاتی ہے. دسترخوان کی ڈشوں میں سے ایک ڈش ہے. انسان جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی لے گا، جتنا اپنے آپ کو اس لائق بنائے گا اتنا لے گا. پہلی چیز کہ توفیق. دوسری چیز کہ امام فرماتے ہیں کہ جس کا انسان محتاج ہے اپنے ضمیر کے واعظ، نفس کے واعظ. نفس پہ گفتگو ہو چکی تزکیہ نفس میں کہ انسان کے نفس کئی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں نفس امارہ بھی ہوتا ہے، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ جو برائیوں پہ انسان کو ٹہوکا دیتا ہے. خود انسان کا نفس اس کو اچھائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، سوائے اس کے کہ انسان اپنے نفس کو ہی مار دے. اگر برے نفس کو مار دیا تو اچھا نفس ایکٹیو رہے گا، اگر اچھے نفس کو مار دیا تو برا نفس ایکٹیو رہے گا. ابھی انسان پہ ہے کہ انسان کس کو مار کے کس کو بچاتا ہے. انسان کے اندر جو نفس کا حقیقت انسانی، حقیقت نفس یہ ہے کہ نفس انسانی انسان کو اچھائیوں کی طرف ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے. اب اگر انسان اس واعظ و نصیحت کو سن لے نفس کی بات کو تو وہ تقوی کی طرف چلا جائے گا، خدا کے راستے پہ آ جائے گا. اور اگر نہیں سنے گا تو پھر تقوی کی طرف نہیں جائے گا. دوسری چیز. تیسری چیز نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا سننا. جو انسان نصیحت کرے، نصیحت تو آج کل گالی سے بدتر چیز ہو گئی ہے. کسی کو گالی دیجیے ہو سکتا ہے کہ مرتبہ چپ ہو جائے، لیکن اگر نصیحت کر دیجیے تو بگڑ جائے گا. صاحب کیا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہمارے میں کوئی کمی دکھتی ہے؟ ہم زیادہ پرفیکٹ کون انسان ہوگا؟ بھلے ہی زبان سے نہ کہیں لیکن سمجھتا ہر آدمی یہی نہیں. سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا گفٹ انسان کے لیے نصیحت. سب سے بڑا عطیہ انسان کے لیے نصیحت. سب سے بڑی چیز جو انسان دی جاتی ہے نصیحت. تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں، نصیحت کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. کسی کو ڈانٹ کے نصیحت نہیں کی جاتی، خاموشی سے، چھپا کے، بلا کے، تنہائی میں، اس طرح نصیحت ہوتی ہے. جا کے اگر بگڑ جائیں جاتے ہی، وہاں دیکھا جاتا ہے نا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنی ہوتی ہے تو ہر آدمی اتنا گرم ہوتا ہے کہ مت پوچھیے. نہیں، تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے چلو اس میں آہستہ سے کہیے. بری سے بری بات بھی اگر آہستہ سے کہی جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ انسان اس پر غور و فکر کرے. اور اچھی سے اچھی بات اگر لڑنے کے انداز میں کہی جائے گی تو سامنے والا بھی پھر کچھ نہ کچھ تو ریئیکشن اس کا کرے گا. تو نصیحت تیسری چیز کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے، جس کا انسان محتاج ہے، وہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت. اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو اس سے اس کو نصیحت لینی چاہیے. کیونکہ جب تک انسان نصیحت نہیں لے گا اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور جان محترم، نصیحت کرنے والوں میں بہترین نصیحت کرنے والے ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کہیں پھر علماء کہاں گئے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ یہ ائمہ کی نصیحت کو آپ تک پہنچائیں، اور جہاں پہ آپ سمجھ نہ پائیں وہاں پہ اس کی وضاحت کر دیں. کیونکہ یہ کلام امام کا کلام، اس کو سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. ابھی کل ہی رات محفل میں گفتگو ہوئی تھی کہ بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں پبلک کو کہ ہم مثلا عالم کی تقلید نہیں کرتے، امام کی تقلید کرتے ہیں. وہ عالم کی تقلید امام کی تقلید سے الگ تھوڑی ہے. عالم وہی تو بتاتا ہے جو امام نے کہا. کبھی آپ نے سنا کہ مثلا آیت اللہ خوئی نے جو اجتہاد کیا ہے وہ اپنے بیٹوں کے حالات، ان کی زندگی کو دیکھ کے اس بیس پہ اجتہاد کیا، یا اپنے ابا دادا کے حالات پہ اجتہاد کیا؟ نہیں. اجتہاد کہاں سے کیا؟ مثلا فلاں مجتہد نے اجتہاد کیا تو اپنے فیملی کو دیکھ کے اور فیملی بیک گراؤنڈ کے بیس پہ اجتہاد کیا، اپنے کلچر نہیں، قرآن و حدیث سے اجتہاد کیا.
تو کیا ہوا؟ یہ آدمی بیچ میں ایک رابطہ بن گیا جو خدا کا میسج ہے آپ کے لیے، خدا کا میسج آپ کے لیے کہ جس تک آپ نہیں پہنچ پائے ہیں اس آدمی نے اس میسج کو آپ تک پہنچا دیا۔ ہم کو پھر کھانے کے بعد جلدی سمجھ میں آتی ہے، ہم کو بھوک لگی تھی لیکن ہم کھانے تک نہیں پہنچ پائے، ایک آدمی نے جا کے مارکیٹ سے یا جہاں سے بھی ہو کھانا لیا اور لا کے ہم تک پہنچا دیا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا، کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں جو ہماری ضرورت تھی اس کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے احکام پروردگار کو حاصل کریں۔ ہم میں اتنا علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، عالم نے آ کے اپنی پوری زندگی کو قربان کیا۔ جس طریقے سے آپ بزنس کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتا تھا، جس طریقے سے آپ پیسے کما رہے ہیں وہ بھی کما سکتا تھا، جیسے آپ بہترین مکان خرید رہے ہیں وہ بھی خرید سکتا تھا، آپ بہترین گاڑیوں پہ چل رہے ہیں وہ بھی چل سکتا تھا، آپ کی طرح وہ بھی بڑا سے بڑا بینک بیلنس بنا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو قربان کر کے اپنی زندگی کو کسی شمع کی طرح جلایا ہے تاکہ آپ تک وہ میسج پہنچا سکے۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ شکریہ کہنا چاہیے نا۔ ہمارے سارے کام کو حل کیا، پورا پکا پکایا کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا، نہ ہم کو کچھ لانا پڑا نہ پکانا پڑا، ایک دم تیار دسترخوان پہ مل گیا، صرف کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ شکریہ کہیں احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ ہم کو ان کی بات نہیں ماننی۔ خوب کریں گے کیا پھر؟ جو انسان پکے ہوئے اور سجے ہوئے کھانے کو نہیں کھائے گا پھر وہ گھاس پھوس کھائے گا، پتے کھائے گا، اینٹے پتھر کھائے گا، یہ سب تو ہوگا۔ لہٰذا یہ جو نصیحتیں آتی ہیں یہ نصیحتیں ہماری آپ کی نصیحتیں نہیں ہیں کہ ہم آ کے نصیحت، شوق بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ایک نصیحت پہ اگر 4 گالی ملے تو نصیحت کہنا کہاں کی عقل مندی؟ لیکن نہیں، یہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ یہ ہمارے امام کا میسج ہے، پیغام ہے، اس کو زمانے میں رائج ہو جانا چاہیے۔ بتانے والا اس لیے بتاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے بتائے بالکل مت مانیے، کوئی اپنی جیب کی بات دے کوئی بالکل مت مانیے، لیکن اگر کوئی پیغام امام آ کے دے رہا ہے تب اس پہ اگر انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ واقعی اس نے ہمارا وہ کام حل کر دیا کہ جو کام ہمارا نہیں ہو پایا تھا۔ اور اگر ناراض ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ بات ہم کو کیوں کہی گئی ہے تو پھر امام پہ ناراض ہو، اس لیے کہ اصل کہنے والے امام، اور امام بھی حکم پروردگار سے کہتے ہے کہ نہیں؟ یہ سلسلہ خدا تک جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت دینے والا اپنی جیب سے نصیحت نہیں دیتا ہے۔ آئیے بات کو سمیٹیں، یہ 3 پوائنٹ۔ پہلی چیز اللہ کی توفیق، دوسری چیز اپنے نفس کا وعظ، تیسری چیز نصیحت کرنے والے کی نصیحت۔ ان 3 چیزوں کا انسان محتاج ہے۔ محتاج، لفظ محتاج سے بہترین اچھے طریقے سے آپ واقف ہوں گے، یعنی اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو توفیق پروردگار کے بعد جو 2 چیزیں ہیں اس میں سے دونوں کا کام وہی نصیحت و واعظ ہے۔ ایک انسان کی اندرونی نصیحت ہے اور دوسرے انسان کی باہر کی نصیحت۔ اندرونی نصیحت وہ ہے کہ جو انسان کا نفس، اب یہ انسان کا نفس اس سے صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، یہ طے ہوگا اس باہر کی نصیحت سے۔ اب اگر باہر کی نصیحت بھی ہمارے ہی جیسا انسان ہم کو کرنے لگے تو یہ طے کہاں ہوگا کہ ہمارا نفس صحیح ہے یا غلط ہے؟ بعض اوقات دل چاہتا ہے نا، اس ہمارے جوانوں کا دل چاہ گیا پکچر دیکھنے کا، کہیں نفس کہہ رہا ہے پکچر دیکھو، ہم یہ کیسے طے کریں کہ یہ واعظ ہے، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ چیز کہاں سے طے ہو؟ اب اس کو طے کرنے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، وہ معیار وہ باہر کی نصیحت۔ اب اگر یہ جوان اپنے ہی کسی دوست سے جا کے پوچھے کہ بتائیے صاحب ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے ہم کریں کہ نہ کریں، تو فرق کیا؟ آپ کیوں ان سے پوچھ، جیسے آپ ویسے وہ۔ اس کا مطلب کہ باہر کی نصیحت جس سے ملے وہ کچھ تو ایسا ہو کہ جس پہ بھروسہ ہو، غلطی کے چانسز نہ ہو، غلطی کے امکانات نہ ہو، جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ معصومین، تبھی تو ہم کو بھروسہ ہوگا، ورنہ ہمارا دل کچھ بھی کہے گا ہم کہیں گے یہی تو جو ہے وہ نفس کا آواز۔ ایک معیار ہو کہ جس معیار سے ہم ٹیلی کر کے یہ طے کر سکیں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح۔ باہر کی نصیحت وہ ہے، یعنی ہمارے ائمہ کا کلام۔ ائمہ کا کلام کون کتنا بہتر سمجھ سکتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ نصیحت کرنے کا حق ہے، اور جو نہیں سمجھ سکتا اس کو واقعی حق نہیں ہے۔ کوئی نصیحت پروفیشن نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اس میں دوڑنا اور کودنا ضروری ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے۔ انسان اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام کرے گا تو بہرحال ایکسیڈنٹ ہوگا۔ جو کام ہے وہی کرے، اگر نصیحت نہیں کر سکتے نہ کریں، سوائے اس کی غلط۔ اگر واقعی ایسے ہی انسان کے عقلی
فیصلوں کی بنیاد پر نصیحت ہونے لگے تو کیوں انسان آپ سے پوچھے، خود ہی کیوں نہ فیصلہ کر لے۔ آئیے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، مولا کے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا نہج البلاغہ کلمات قصار میں سے، چونکہ آج امام تقی علیہ السلام کی ولادت تھی، ان کا قول بھی تھا، اس لیے میں تھوڑی وضاحت دے دی کہ انسان اگر اس قول پہ عمل کر لے اور ان 3 پوائنٹس کو اپنی ضرورت سمجھ لے، یہ سمجھ لے کہ ہم محتاج ہیں، تو ان 3 پوائنٹس پہ عمل کرنے کے بعد انسان تقوی تک بہتر طریقے سے اور جلدی پہنچ سکتا ہے، بہترین راستہ۔ جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، امام ارشاد فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا، کوئی انسان اپنی کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چھپا سکتا ہے۔ کیوں؟ یعنی انسان جس چیز کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چھپتی بلکہ ظاہر ہو جاتی۔ کیسے؟ امام فرماتے ہیں یا تو جب وہ زبان کھولتا ہے تو بات چیت میں اور بات کے لفاظی کے بیچ میں وہ بات کہیں نہ کہیں منہ سے چھٹک جاتی ہے، یا پھر چہرے پہ وہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یا چہرے پہ وہ بات دکھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو باتیں چھپائی جاتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو انسان کا اپنا پرسنل راز ہے، اس کو چھپانے کا اس کو حق ہے۔ ایک انسان ممکن ہے پریشان حال ہے لیکن نہیں بتانا چاہتا ہے کسی کو کہ ہم پریشان ہیں، اور بتانا بھی نہیں چاہیے، کیوں بتائے؟ چھپانا چاہتا ہے۔ اگر وہ بات کسی سے نہیں کر رہا ہے، کسی کے سامنے نہیں آ رہا ہے، چہرے پہ کنٹرول کر رہا ہے، جیسے بھی وہ چھپا رہا ٹھیک ہے، لیکن اگر چہرے سے حیا بھی ہے تو بات تو اصل نہیں پہنچی۔ لیکن دوسری چیز وہ چھپائی جاتی ہے کہ جہاں پہ منافقت ہوتی ہے، صحیح چیز کو نہ پہنچایا جائے۔ لیکن جب بھی انسان کسی بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو بات چیت میں زبان سے نکل آئے گی، جسے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ زبان سے چھٹک جائے گی، اور یا پھر انسان کے چہرے پہ اس کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنی باتوں کو چھپانا چاہتا ہے تو پہلے ان 2 چیزوں پہ کنٹرول کرے۔ ایک زبان پہ کنٹرول کرے، زبان سے متعلق بے انتہا حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، انسان کا وزن زبان سے معلوم ہوتا ہے، ساری چیزیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں زبان سے۔ زبان کھلتی تو انسان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات کو بتانا نہیں چاہتا ہے لیکن باتوں کے بیچ میں وہ بات نکل جاتی ہے یا سامنے والے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز انسان کے چہرہ، یہ بہرحال وقت نہیں رہا، بہت تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کے چہرے پہ اثرات کیسے آتے ہیں، کس کس چیز کے اثرات آتے ہیں، کہاں کہاں پہ اثرات آتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ لیکن سوچیں کہ اس دنیا میں کہ جہاں پہ یہ زبان انسان کے راز کو چھپانے میں اس کی مددگار ہے لیکن پھر بھی بات نکل جاتی ہے، اس چہرے کی ڈیوٹی نہیں ہے بتانا لیکن پھر بھی بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں یہ بات انسان نہیں چھپا سکتا ہے تو آخرت میں کیسے چھپائے گا؟ وہاں زبان خود بولے گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، چہرہ خود بتائے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ کم سے کم یہ ایک انسان کے لیے نصیحت ہے کہ انسان اگر اس نصیحت پہ غور کرے تو انسان اپنے اعمال میں وہ اصلاح پیدا کرے گا کہ نہ اس کو یہاں پہ شرمندہ ہونا پڑے نہ وہاں شرمندہ ہونا پڑے۔ کبھی اگر کوئی انسان ایسی بات چھپا رہا ہے کہ جس کو نہیں چھپانا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یا اس کا اور بات نکل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان شرمندہ ہی تو ہوتا ہے نا۔ تو پہلے سے کیوں نہ انسان ایسی تدبیر کرے کہ وہاں تک پہنچے ہی نہ، شرمندگی کی نوبت ہی نہ۔ چہرے سے بات ظاہر ہو گئی، زبان سے بات ظاہر ہو گئی، یہ چہرہ اور زبان انسان کو کیوں شرمندہ کرے؟ انسان ایسی حکمت عملی کو اختیار کرے کہ جس کی بنیاد پہ ہر طرح کی شرمندگی سے محفوظ رہے اور بچا رہے۔ لہذا اس حکمت عملی سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ
وسولة الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والماسر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی تاریخ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعث آپ کے القاب میں سے تقی یعنی تقوی سے متعلق، تقوی اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان متقی ہو، جہاں پہ انسان تقوی کو اختیار کرے، اور تقی اسے کہتے ہیں، بلکہ تھوڑا اور چھوٹے لفظوں میں بیان کریں کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان تقوی کو اختیار کرے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تقی اسے کہتے ہیں جہاں انسان خود تقوی بن جائے۔ امام مجسمہ تقوی تھے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم امام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم بھی تقوی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، تاکہ لوگ دیکھ کے پہچان لیں کہ مثلاً یہ امام تقی کا ماننے والا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں ائمہ کے درمیان جو صفات ہیں، ایسا نہیں کہ وہ صفات کسی ایک امام سے مخصوص ہے، نہیں، وہ ذکر ہوئی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر یہ امام تقی ہیں تو خود مولا کائنات کی رحم کہتے ہیں امام المتقین۔ کون امام تقوی میں کم تھا؟ کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے؟ دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی اور بہت عظیم ترین مناسبت ہے، وہ آنے والی 13 رجب المرجب، امیر مومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باعث۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو مولا کی ولادت نے دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی۔ مولا کی زندگی کو کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں ہم، فی الحال 2 اینگل کو پیش کرتے ہیں۔ پہلا اینگل وہ کہ جہاں مولا نے دین کے کاموں میں نصرت کی، اور دوسرا اینگل وہ کہ جہاں پہ مولا نے دین کے کاموں میں نصرت لی، ہے کہ نہیں؟ جب تک رسول کی رسالت کا زمانہ تھا، مولا رسول کی مستقل نصرت و مدد کرتے رہے۔ وہ کیسے نصرت کی؟ دیکھیے، رسول ہماری جان نہ جانے پائے، ہمارے مال بچا رہے، بیوی بچے سلامت رہیں، اس کے علاوہ جو کہیے مدد کرنے کو تیار۔ ایسی کی نصرت؟ ہمارے آفس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، آفس ٹائم پورا ہم جائیں گے، ہمارے بزنس میں ذرا سے بھی کوئی وہ نہیں، اگر رات میں بھی ہمارا اپنا آفس کا کوئی کام ہے تو وہ پورا کریں گے، ان سب سے جو وقت بچے گا وہ دین کو دے دیں گے، تو بچے گا ہی کیا؟ پھر بچے گا ہی کیا؟ کوئی سائڈ کی چیز نہیں ہے دین کہ سب کچھ ہو جائے پھر جو بچے وہ دین کے لیے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے میں اور علی علی کرنے والے میں فرق ہے، اس فرق کو پہچانے۔ علی علی بہت سے نصیری بھی علی علی کرتے ہیں، جو کہ علی کے نام پہ، مولا کے نام پہ گمراہ۔ علی علی کرنا اور ہے،
علی کو ماننا اور ہم یہ طے کریں کہ ہم علی علی کرنے والوں میں ہیں یا علی کے ماننے والوں میں. اگر علی کے ماننے والے ہیں تو علی کی سیرت کو دیکھیں کہ علی نے دین کی نصرت کیسے کی. وہ مرحلہ بہت آگے کا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مولا نے دین کی نصرت کیسے لی. وہ اور بات ہے, وہ مولا کے خود مشکلات ہیں کہ مولا کو کہاں پہ نصرت کی ضرورت تھی, کہاں پہ نصرت چاہیے تھی اور نصرت نہیں ملی. وہ ایک تفصیلی چیز ہے. فی الحال ہم یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم مولا کی سیرت کے ان پہلوؤں کو دیکھیں کہ جہاں مولا نے دین کی نصرت کی. جان چلی جائے مگر دین کی نصرت کریں گے. ہمارے سامنے یہ بھی چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آتے ہیں نا کہ لوگ تو نہیں کہتے ہیں ہم کیسے کہیں, لوگ تو نہیں کرتے ہیں ہم کیسے کریں, سب تو بے حجاب ہیں ہماری بیوی کیوں نقاب اوڑھے ہے, سب تو مثلا مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں ہم نہ جائیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے, بائیکاٹ ہو جائے گا ہمارا, لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے. سب کے خلاف کیسے چلیں, سماج کے خلاف کیسے چلیں. دعوت ذوالعشیرہ میں جہاں پہ کفار قریش کے بڑے بڑے بیٹھے تھے جو رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے, نصرت رسول تو بہت بڑی چیز ہے, ایسے لوگوں کے بیچ میں مولا کائنات نے سب سے پہلے نصرت کا وعدہ کر کے بتایا کہ اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے سماج کے کلچر کو توڑنا پڑے گا. اگر مولا کائنات بھی ہماری طرح نعوذ باللہ سماج کے کلچر کے اسیر ہوتے تو مولا بھی سب کا چہرہ دیکھ کے بیٹھے رہتے. جب یہ بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کھڑے ہیں, ہم تو چھوٹے سڑکیں نہیں, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, ضرورت کس چیز کی ہے, سماج کے کلچر کو توڑ دو, غلط ہے تو توڑ دو. ہمت ہونی چاہیے عزیزان محترم. دینداری کے لیے شجاعت ضروری ہے, بزدل کبھی دینداری نہیں کر سکتا, بھول جائیے. دینداری کے لیے ہمت ضروری ہے, دینداری کے لیے انسان کے اندر قوت ضروری ہے, تب دینداری ہوتی ہے. مولا کائنات جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے رسول کی بات کو کھانے کے ساتھ سننے کو تیار نہیں, یہ باہر نکل کے اپنے خداؤں کی برائی سنیں گے, خطرات کا احساس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود کہا انا یا رسول اللہ, ہم آپ کی نصرت کریں گے, ہم مدد کریں گے رسول اللہ کی. جب اتنی بڑی ذات تھی اسی لیے رسول نے انتظار کیا کہ علی جیسی ذات آ جائے تو اعلان اسلام کیا جائے. یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں, دل کو بہت بھاتی ہیں, اور جب اتنی اچھی لگتی ہیں تو زبان سے بے ساختہ نکل بھی جاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ. اگر بات یہیں پہ رک جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کہہ کے ہم بات کو ختم کر دیں اور اپنا کام کریں. ایک سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے بس ختم, محفل کے بعد محفل میں ہوئی اور باہر نکل کے پھر اپنا کام. تو پھر کس کام کی محفل ہو, کس کام کی مجلس. بڑی اچھی مجلس پڑھی مولانا نے, بڑی اچھی محفل پڑھی, یا اچھی نہیں پڑھی, خراب پڑھی مثلا, اور باہر نکل کے اپنا کام شروع, تو کیا ہوا, فائدہ کیا, اس میں ملا کیا ہم کو نہیں. اگر اچھی بات ہے, واقعی اچھی ہے, تو پھر اپنانے والی بات ہے, پھر اس کو اپنا لیا جائے. مولا کائنات نے کن حالات میں کیسے دین کی خدمت کی. اگر ہم واقعی علی والے ہیں تو پھر ہم کو علی کے نقش قدم پہ چلنا, علی کی سیرت پہ عمل کرنا. اس کے بعد کی مناسبت 15 رجب المرجب کی جو بعض روایات کے حساب سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ. وہ امام کہ جس نے علم کا دریا بہا دیا, امام جس نے علم کا دریا بہا دیا. آپ کے ہزاروں شاگرد تھے, لیکن عزیزان محترم دیکھیے علم بھی ایک امانت ہے, اس میں خیانت, پیسوں کی خیانت سے بڑی خیانت. اسی لیے امام نے ہر شاگرد کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ دین بیان کرے. بہت غور کی چیز ہے, توجہ فرمائیں اس پہ. حتیٰ کہ اگر کسی نے غلط بیان کیا تو بلا کے ڈانٹا. وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی جس کا بعد میں اس کے پورا مسلک بن گیا اور ایک امت اس کو امام ماننے لگی, قیاس کرتا تھا. مولا نے سنا, بلایا, کہ سنا تم بہت قیاس کر رہے ہو. واقعہ آپ کے سامنے پورا نہیں پیش کرنے سے اشارہ تھا کہ اس عظمت کا احساس ہو جائے. بڑا قیاس کر رہے ہو. اگر قیاس سے شریعت کے مسائل حل ہونے لگیں تو پیشاب بڑی نجاست ہے یا منی, تو اس نے پیشاب, پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب سے استنجے سے پاک ہوتا ہے, منی کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے. زنا بڑا جرم ہے یا غسل, وہ قتل بڑا غسل جرم ہے, کہ مولا زنا بڑا وہ قتل بڑا جرم ہے. کہ پھر کیا وجہ ہے کہ قتل کے لیے صرف 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں, 2 گواہ سے قتل ثابت ہو جاتا ہے, زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں.
نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ بڑی عبادت ہے؟ کہ مولا نماز بڑی عبادت ہے۔ کہ پھر کیا وجہ ہے کہ مخصوص ایام میں حیض کے عالم میں خواتین پر نماز معاف ہوتی ہے لیکن روزے کی قضا ضروری؟ کرو نا قیاس، جواب دو قیاس سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم بچوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، بالخصوص دین کوئی کھلونا نہیں ہے جس سے جو چاہے کھیل لے۔ اور اگر انسان اس نزاکت کو محسوس کرے تو جہاں کھیلا گیا ہے وہیں سے فرقے الگ ہوئے۔ دیکھیے تاریخ گواہ ہے، جہاں پہ بھی کسی نااہل نے دین سے کھیلنا شروع کیا ہے وہاں سے دین میں فرقے بننا شروع ہوئے۔ خود یہ ذات دیکھیے آپ، بن گئے نا امام، پورا فرقہ الگ ہو گیا، پوری امت الگ ہو گئی، نہیں پورا عمل سب کچھ الگ ہو گیا، شریعت الگ ہو گئی، سب کچھ الگ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نااہل تھا اور دین بیان کر رہا تھا۔ جب نااہل دین بیان کرتا ہے، ماننے والے کیا وہی سمجھ کے مان رہے ہیں ماننے والے کہ ہم ایک حق کو مان رہے ہیں؟ نہیں، وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین لے رہے ہیں۔ کتنا بڑا بیچارہ وہ ہے اور کتنا بڑا مظلوم ہے وہ شخص کہ جو یہ سمجھ کے لے کہ دین لے رہے ہیں اور دین کے نام پہ بے دینی لے۔ کیا لیا اس نے ان سے؟ امام نے علم کی خدمت کی، لیکن ہر خدمت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر خدمت کا ایک، اگر وہ خدمت اس طریقے سے کی جائے تو فائدے مند ہوتی ہے، اور اگر طریقہ بدل دیا جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تیسری مناسبت اس ہفتے کی، بلکہ چوتھی مناسبت، ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ بھی 15 رجب کو ہے بعض روایتوں کے حساب سے۔ بی بی کی سیرت اور مکمل سیرت ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے نمونہ عمل۔ کربلا کے بعد بیوی نے ہم کو یہ درس دیا کہ اگر زندگی کا مقصد کچھ ہے تو صرف یہ ہے کہ پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچا دو، عام کر دو، چھپاؤ نہیں، روکو نہیں، اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ اگر آج کے الفاظ میں اس بات کو کہا جائے تو شاید یوں ہوگی کہ مجلسوں کو اتنا عام کر دو کہ ہر آدمی مجلس سننے لگے، تبھی تو پیغام پہنچے گا، اور نہیں تو کیسے پہنچے گا؟ مجلسوں کو اتنا عام کر دو کہ سب مجلسیں سننے لگیں، تبھی پیغام حسینی سب تک پہنچے گا۔ اگلی مناسبت وہ بھی 15 رجب سے متعلق ہے، تغییر قبلہ۔ جب قبلہ بدلا گیا، آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پہلے جب حکم نماز آیا تو رسول اور رسول کے ساتھ مسلمان، رسول کے سارے امتی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کچھ مدت کے بعد ایک مرتبہ نماز کے بیچ میں حکم آیا کہ رسول اب آپ قبلے کو بدل دیجئے اور اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیجئے۔ جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے خدا ان کو زیارت نصیب کرے، کہ ابھی بھی وہ مسجد ذو قبلتین وہاں پہ موجود ہے۔ ذو قبلتین کہتے ہی ہیں، قبلتین یعنی دو قبلہ، ذو صاحب دو قبلہ، یعنی وہ مسجد جو دو قبلوں والی مسجد ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز، ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، اسی لیے ذو قبلتین کہتے ہیں۔ لیکن اس دوسرے قبلے کے حکم کے بعد کیا پہلے قبلے کی ویلو ختم ہو گئی؟ بیت المقدس کی ویلو ختم ہو گئی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی؟ آج بھی وہ شاعر الہی میں سے ہے، آج بھی وہ شاعر الہی میں سے، لیکن ہمارا البتہ دونوں قبلے اس ٹائم قبضے میں ہیں۔ قبلہ اول اسرائیل کے قبضے میں ہے جو ڈائریکٹ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور قبلہ دوم ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ امریکہ کے قبضے میں۔ خاص کر کے ادھر جو نیوز ہے، وقت نہیں ہے ورنہ ہم تھوڑا سا وضاحت کرتے، ادھر کی جو موجودہ نیوز ہے اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ کس حد تک اس کی مداخلت بڑھ رہی ہے۔ نہ وہاں پہ آپ کھل کے دین کے احکام پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ یہاں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کتنے مظالم ہو رہے ہیں قبلہ اول پہ۔ ہم لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ فلسطین، نہیں، فلسطین کیوں؟ قبلہ اول ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ بوجھ اتارنا بہت آسان ہے، لیکن ذمہ داریوں کا لینا یہ انسانیت ہے۔ بوجھ اتار کے پھینکنے کے لیے بہانے مت ڈھونڈے جائیں،
بلکہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو ڈھونڈے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور ذمہ داری پہ عمل کرے۔ اگر آج مسلمانوں کا قبلہ اول کسی دوسرے کے قبضے میں ہے، اگر آج قبلہ اول پہ کوئی دوسرا قابض ہے، اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بے حرمتی سے بچائیں۔ یہ نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ پھر کیوں ہم بوجھ اتار رہے ہیں؟ ہم سے مطلب نہیں، ہم سے ریلیٹڈ نہیں، یہ نہیں، کیوں ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، خاموش کیوں؟ خاموش بیٹھے کیوں؟ خاموش بیٹھے؟ اتنے تو مسائل میں بھی باتیں موجود ہیں کہ اس کو حفاظت کرو، اس کو بچاؤ، نجس نہ ہونے دو، نجس ہو جائے پاک کرو، اس کا تحفظ کرو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مسائل کس کے لیے؟ کہ اگر مسلمان کرے تو بچاؤ، اسرائیل کرے تو نہ بچاؤ، فرق ہے مسائل میں۔ پھر کیا بات ہے کہ اسرائیل کے اس کھلم کھلا ظلم کے باوجود امت رسول خاموش بیٹھی ہے؟ کیوں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہی؟ قبلہ اول ہے ہمارا، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلی مناسبت وہ بھی 15 رجب سے متعلق ہے، شیب ابو طالب سے باہر آنا۔ یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب کفار نے رسول کی بڑھتی ہوئی تبلیغ کو دیکھا تو رسول پہ ہر طرح کا بین لگایا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، اکنامیکل بائیکاٹ کر دیا، پولیٹیکل بائیکاٹ کر دیا، ہر طرح کا بائیکاٹ۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے، نہ کسی سے یہ مل سکتے ہیں، نہ کوئی ان کو بلائے گا، نہ ان کے یہاں کوئی جائے گا، نہ ان سے کوئی کچھ خریدے گا، نہ ان کو کوئی کچھ بیچے گا، ہر طرح کا۔ ایسے میں رسول اپنے خاص لوگوں کے ساتھ جناب ابو طالب، جناب ختیجہ، اس شیب میں، اس غار میں جا کے تھے کہ جہاں پہ آخر میں یہ موقع آیا کہ رسول کو پتے چبانے پڑے، گھاس۔ بڑے قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ کا کھیل نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے یہ۔ خون بہایا گیا ہے اس پہ، گلے کٹائے گئے ہیں اس پہ، شہادتیں دی گئی ہیں، مسلمان بھوکے رہے ہیں، بھوکے رہ کے جنگ کی ہے۔ ہم بھوک کی حالت میں نماز نہیں پڑھ پاتے، مسلمانوں نے بھوکے رہ کے جنگ کی ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد اسلام اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ کھیل لے، بہت قیمتی چیز ہے جس پہ جانیں نچھاور ہو سکتی ہیں، پوری پوری قومیں جس پہ قربان ہو سکتی ہیں۔ اور آخری مناسبت 2 لفظوں میں کہ اسی ہفتے کی 17 تاریخ کو ظلم کی دنیا کا ایک بہت بڑا ظالم کی جو کوشش یہ کرتا تھا کہ ہر ایک میں اچھا بنا رہے، کہ جس کو آج کی سیاست کہا جاتا ہے، مامون، جس کا پورا نام تاریخ میں مامون رشید ہے، اگرچہ وہ رشید نہیں تھا، کی موت کا دن ہے 17 رجب۔ 17 رجب کو وہ اس دنیا سے جہنم کی طرف کوچ کر گیا ہے۔ یہ ہمارے 8ویں امام کا قاتل ہے، کہ جس نے 8ویں امام کو زہر دغا کے ذریعے سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو یہ قتل محسوس بھی نہ ہونے پائے، جا کے رویا بھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، جا کے رویا بھی۔ اور پھر اس کے بعد اسی قتل کو چھپانے کے لیے امام تقی علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی کی۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔